عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجابة ومن غسل المیت من الغسل المیت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، لیکن غسل کا حکم دیا کرتے تھے اللہ کے رسول 4 موقعوں پر۔ ایک تو یہ کہ جو ہے جنابت کسی کو لاحق ہو جائے تو غسل کرنا چاہیے، دوسرا جمعہ کے دن غسل کرنا، غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، تیسرا حجامت، تو پچھنے لگوانا کر کے ہوتا ہے نا، ابھی بھی آ رہا ہے وہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، وہ خون نکالتے تھے سوراخ ڈال کے وہ پچھنے لگوانے کے بعد، چوتھا میت کو غسل دینے کے بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ تو آج سے جو حدیث آ رہی ہے وہ غسل کے بارے میں، غسل کے معنی ہم بولتے ہیں نہا لینا، جسم کو دھونا، جسم کو نہانا۔ تو اس سے پہلے جو ہے گندگی کیا ہے، ناپاکیاں کیا ہیں، وہ آئے گی آپ کے سامنے ہے۔ تو ایک چھوٹی ناپاکی، ایک بڑی ناپاکی۔ تو بڑی ناپاکی کے لیے آدمی کو غسل کرنے سے آدمی پاک ہوگا۔ بڑی ناپاکی کب لاحق ہوتی ہے؟ منی خارج ہونے سے، جنابت سے، حیض سے اور نفاس سے، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو یہاں تو غسل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اب جو حدیث میں آیا ہے کہ جو جمعہ کے دن جو ہے غسل کرنا واجب ہے، تو یہ فقہا کی ٹرم میں نہیں۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شروع اسلام میں جو ہے جمعہ کے دن کرنا جو ہے واجب تھا، فرض تھا۔ تو مسجد چھوٹی سی تھی، کپڑے ان کے جو ہے بالکل یہ تھے، صوف کے کپڑے پہنتے تھے، تو موٹے کپڑے رہتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، پسینہ خوب آتا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے لیے فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن جو ہے غسل کرنا فرض قرار دیا تھا۔ مسجد تنگ ہے، سب لوگ جمع ہو گئے، پھر جو ہے ایک دوسرے کی بو سے نہیں نہائے تو بہت لوگوں کو جو ہے مسجد کے اندر بدبو تعفن پھیل جاتا کر کے آپ نے قرار دیا تھا۔ پھر جب حالت وغیرہ اچھی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے سنت ہے، جمعہ کے دن جو ہے غسل کرنا سنت ہے۔ دوسری حدیث کی جو بات ہمارے سامنے ہی 4 موقعوں پر آپ اللہ کے رسول غسل کرتے تھے، یعنی غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک تو جنابت ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صرف جنابت ہی سے آپ غسل کرتے تھے، معلوم ہے نا، منی وغیرہ خارج نہیں ہوتی تھی آپ کی، احتلام وغیرہ آپ کو نہیں ہوتا تھا، انبیاء کرام کو احتلام نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے جمعہ کے دن تو سنت ہے وہ۔ تیسرا جو ہے حجامت، اب یہ علاج کا طریقہ ہے، ابھی بھی پھر بہت سارے دیکھیں اخبار وغیرہ میں آ رہا ہے کہ جو ہے وہ پچھنے لگاتے ہیں، خون نکالتے ہیں، تو وہ زمانے کا طریقہ تھا، ابھی بھی کچھ لوگ اس کو ماڈرنائز کر کے کر رہے ہیں۔ تو وہ کرنے کے بعد چونکہ خون وغیرہ ادھر ادھر لگ جاتا ہے، کچھ ان کا یہ ہے اسے نکال کے سوراخیں ڈال کے خون کھینچتے ہیں، تو بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اس طرح سے ان لوگوں کا جو ہے یہ ہے۔ تو وہ خون ادھر لگ جاتا بلکہ اس کو غسل کرنا وہ بھی فرض نہیں ہے، بلکہ واجب نہیں بلکہ مستحب۔ تو شاید آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ جو ہے وہ کسی نکال کے رکھے تھے اللہ کے خون، تو ایک صحابی کو وہ جو یعنی پچھنے لگوانے والے صحابی کو کہا کہ پھینک دو، تو انہوں نے پی لیا۔ اس کے بعد کیا کر دیا؟ تو انہیں پوچھا اللہ پی دیا خون، تو یہ چیز ہے تو اچھا۔ اس کے بعد اللہ کے نے فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون چلا گیا ہے اس پر جہنم حرام ہے، جہنم کی آگ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نہیں، وہ خود جو ہے کیسا پھینکوں میں، اللہ کے خون بول کے پی لیا۔ اس طرح سے واقعہ اس سے پہلے آیا تھا کہ جو ہے اللہ کے رسول جو ہے رات کو جب بیت الخلاء نہیں بنے تھے، جنگل میں جایا کرتے تھے، وہاں میدانوں میں، تو اس لیے جو ہے میدانوں میں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، تو ایک برتن رکھا تھا جس میں رات میں پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی کو آ کے تم لے کے پھینک دو، تو انہوں نے پی لیا تھا تو یہ اس کے بعد جو ہے ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے فضلات بھی پاک تھے، آپ کے فضلات۔ تو وہ صحابی کے اندر جس میں خون یہ جا تیرے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگا، بولے اللہ کے، جا تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ان کی نسلوں کے اندر جو خوشبو آتی رہی۔ تو وہ دیکھیے معجزات، جو اللہ کے رسول کے معجزات ایسے ایسے بھی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی ذات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوی سے متعلق معجزات ہیں۔
تو خیر، تو اس کے بعد جو ہے غسل المیت، میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے جو آدمی میت کو غسل دیا ہے اس کو غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ دیتے وقت ادھر ادھر سب اچھل جاتا ہے نا بھائی، میت کو نہلاتے وقت جو ہے پانی ادھر ادھر اچھل جاتا ہے، اس لیے یہ بھی مستحب کی بات ہے، یہ بھی صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ تو 4 چیزیں جو یہاں آئی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہے جنابت کے بعد یہ تو کرنا فرض ہے، تو 4 چیزیں غسل میں جو ہے یعنی 4 اوقات میں غسل کرنا فرض ہے۔ ایک تو منی خارج ہونے کے بعد، احتلام ہونے کے بعد، جنابت کے بعد، اور پھر جو ہے حیض و نفاس، عورتوں کو حیض و نفاس آتا ہے، مہینہ خون آتا رہتا ہے عورتوں کو، تو جب وہ ختم ہو جائے گا تو ان کو سب معلوم ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ آج صبح دیکھا کہ جو ہے بالکل خون بند ہو گیا ہے تو دوپہر میں غسل کر کے نماز شروع کر دیا، تو جو خون لال آ رہا تھا صبح ہے یا دوپہر میں کسی وقت بھی تھوڑا سا معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بند ہو رہا ہے، یا ان کو اپنی عادتیں معلوم ہوتی، کسی کے 5 دن ہے، کسی کے 4 دن ہے، کسی کا تو زیادہ سے 10 دن، تو وہ جو ہے اس طرح نفاس جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو خون نکلتا ہے وہ بھی جو ہے کبھی 8 دن میں بند ہوتا ہے، کبھی 10 دن میں، کبھی زیادہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 40 دن ہی سمجھ لیا، 40 دن کے اندر تو بس وہ روز نہانے کے باوجود بھی عورت اپنے آپ کو پاک سمجھتی نہیں، غلط بات ہے، 2 بار نہلاتے ہیں عورتوں کو، ٹھیک نہلاتا پتہ نہیں، صبح شام نہیں 2 بار پانی ڈالنا جی، صبح بھڑ پانی ڈالے، شام میں بھڑ پانی ڈالے، پتہ نہیں کیا جو سسٹم ہے کیسا انہوں نے کیا ہے پتہ نہیں۔ تو جو ہی خون بند ہو گیا تو عورت پاک ہو جائے گی، چاہے 10 دن ہو، 12 دن ہو، 20 دن ہو۔ 40 دن سمجھ لیا لوگوں نے، 40 دن تک اس کو ناپاک سمجھ لیا، نہیں جو ہی خون بند ہو جائے، جیسا حیض کی عادت ہر ایک کی الگ الگ ہے، حیض کی عادت ہر عورت کے لیے الگ ہے، 4 دن 5 دن 6 دن بس 10 دن، 10 دن کے بعد حیض نہیں کہلائے گا، استحاضہ کہلائے گا، بیماری کہلائے گی، تو اس وقت جو ہے اس کو 10ویں دن غسل کر کے نماز پڑھنا چاہیے، بس 10ویں دن غسل کر کے خون آتا رہا تو بھی پرواہ نہیں، وہ حیض کا خون نہیں ہو، کوئی بیماری کا خون ہے تو اس کو جو ہے وہ کپڑا رکھنا چاہیے اور ہر نماز کے وقت جو وضو کرنا چاہیے بس۔ تو حیض، نفاس، احتلام اور جو ہے جنابت، یہ 4 کنڈیشن ہیں جس میں غسل کرنا بالکل فرض ہوتا ہے۔ تو غسل جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی گندگی لگی ہے اس کو پہلے آدمی دھوئے، پھر جیسا وضو کرتے ہیں نماز کے لیے ویسا وضو کرے، اور اس کے بعد پورے بدن پر جو ہے پانی بہائے، پانی پہنچائے۔ اگر بال برابر جگہ سوکھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا، تو سنایا تھا اس سے پہلے، ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے، کہیں سوکھی رہ جائے، تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے من ثم آدیت من راسی، اسی لیے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی، سر کے بال ہیں کہاں بھی بال برابر جو سوکھی رہی کیا بال پہنچا نہیں پہنچا کیا کرنا، اس لیے سر مڑاتے تھے۔ من ثم آدیت من راسی، 3 مرتبہ، اس لیے تو میں نے اپنے سر سے دشمنی کی، بھائی میں کہیں سر مڑاتا ہوں۔ اب بال خوب پہلے یہاں تک چھوڑتے تھے نا لوگ، ابھی بھی چھوڑتے ہیں بہت سے لوگ یہاں تک، اللہ کے بال جو ہے کان کے لو تک ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی کاندھوں تک ہوا کرتے تھے، تو اتنے بال ہیں تمام جگہ پانی نہیں پہنچا تو کیا کر سکتے، پانی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے جو ہے اگر بال نہیں ہے تو آسانی سے پانی پہنچ سکتا ہے، تو ایک بال برابر جگہ سوکھی رہ جائے کسی بھی جگہ تو جو ہے غسل نہیں ہوگا، خاص طور پر کانوں کا حصہ ہے، ناف کا ہے اور بغلوں کا ہے، اور پھر جو ہے دونوں براجم کہتے ہیں اس کو، یہاں ہیں اور پیروں کے براجم ہیں، جوڑوں کے درمیان جو ہے پانی اچھی طرح پہنچانا چاہیے، ورنہ غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو پھر جو ہے نماز بھی نہیں ہوگی، تب وضو کرنے سے کیا وضو ہو، تو بڑی ناپاکی دور ہونے کے بعد چھوٹی ناپاکی دور ہو سکتی ہے، یاد رکھو۔ تو 3 چیزیں ہیں، ایک جو ہے کلی کرے، وضو کے 3 فرائض ہیں معلوم ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، اور پورے بدن پر پانی بہانا، بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے، اس سے غسل ہو جائے گا، یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ تو 4 کنڈیشنوں میں غسل کرنا فرض ہے، باقی میں سب مستحب ہے، جو واجب کہا گیا ہے نا، اس زمانے کے اندر حالات ویسی تھی اس لیے جو اس کو ذرا کمپلسری قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد جب حالات ہو گئی تو کہا کہ صرف وضو کر کے بھی آ جائے تو کافی، الگ اور حدیث آتی ہے صرف وضو بھی کر لے، غسل کرے تو بہتر ہے، وضو بھی کر لے کے آ جائے تو بہتر ہے جمعہ کے دن، تو اور کئی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اسلام طہارت کا دین ہے، اسلام ہمارا پاکی اور طہارت کا دین ہے، طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے کہا گیا، تو اس لیے سارے مسائل ہم کو رات دن پیش آنے والے ہیں، تو تمام حدیثیں میں جو ہے پیش کر رہا ہوں، سیمپل کے طور ایک حدیث پیش کر کے جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں تاکہ مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک حدیث ایک مسئلے کے مختلف پہلو جو ہے حدیثوں میں آتے ہیں، کہ تمام حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ دائمۃ مقبولۃ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.